گاؤں کی اس اداس شام میں ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ شاہوں کی حویلی میں ماتم کی صف بچھی تھی۔ شاہ خاندان کا چھوٹا وارث حیدر شاہ اب اس دنیا میں نہیں رہا تھا۔ وہ اپنی محبوب بیوی سے اتنی محبت کرتا تھا کہ کار ایکسیڈنٹ میں اس کے ساتھ ہی مر گیا۔ تھوڑی ہی دیر پہلے مغرب میں نماز جنازہ پڑھایا گیا تھا۔ حویلی میں سرگ کا عالم تھا۔ ایسے میں 15 سالہ فارس شاہ حویلی کے اوپری حصے میں اپنے مرحوم چچا کے کمرے کی بالکنی میں کھڑا تھا۔ آنکھیں اب تک سرخ تھیں۔ اسے اب تک یاد ہے کہ اس کے بابا کے گزر جانے کے بعد اس کے چچا نے اسے کتنا پیار دیا تھا، اور اب وہ بھی اسے چھوڑ گئے تھے۔ 2 سال پہلے ہی تو حیدر نے اپنی پسند کی لڑکی سے شادی کی تھی۔ زینب اس گھر میں رونق لے آئی تھی۔ اس نے چچا کی شادی میں خوب ڈانس کیا تھا۔ وہ یتیم تھا، ماں باپ نہیں تھے اس کے، صرف دادی اور چچا تھے، مگر اب چچا بھی چھوڑ گئے تھے۔ چچا نے باہر پڑھنے اسے بھیجا تھا اپنے دوست کے پاس۔ وہ آج فجر میں ہی تو آیا تھا واپس۔ آج اسے احساس ہوا تھا کہ وہ ایک بار پھر یتیم ہو گیا تھا۔ پلکیں لرز اٹھی تھیں، آنسو ایک بار پھر بہنے لگے تھے۔ ابھی وہ گہری سوچوں میں کھڑا تھا، تبھی اسے چچا کے کمرے کے اندر سے بچے کی رونے کی آواز آئی۔ وہ آنسو صاف کرتے ہوئے کمرے میں آئے تو دیکھا 6 مہینے کی زمل بیڈ پر لیٹی مچل مچل کر رو رہی تھی۔ فارس نے آگے بڑھ کر بہت احتیاط سے اسے گود میں اٹھایا اور چپ کروانے لگا، مگر وہ مسلسل روئی جا رہی تھی۔ پیاری گڑیا، اتنا مت رو پلیز۔ وہ اسے گود میں لیے ٹہلنے لگا، مگر پھر رکا۔ کہ تمہیں بھوک لگی ہے؟ او گاڈ، سب اتنے بیزی ہیں کہ تمہیں دیکھ ہی نہیں پائے۔ رکو، میں تمہارا فیڈر بناتا ہوں۔ اس کے چچا سے پالا تھا اور اب وہ اس کی بیٹی کا خیال رکھ رہا تھا۔ فارس فیڈر بنا کر بیڈ پر آ بیٹھا، اسے گود میں لٹا کر فیڈر پلانے لگا اور وہ بھوکوں کی طرح پیے گئی۔ فارس بے ساختہ مسکرایا۔ زمل کی چمکدار آنکھیں فارس کے چہرے پر ٹکی ہوئی تھیں۔ فارس نے پیار سے اس کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ حیدر چاچو نے مجھے اولاد کی طرح پالا تھا اور اب میں ان کی اولاد کا خود سے زیادہ خیال رکھوں گا۔ زمل نے اس کے ہلتے لبوں کو دیکھا، پھر فیڈر میں مصروف ہو گئی۔ فارس بے ساختہ مسکرایا۔ یقیناً اب اس کا اس چھوٹی سی گڑیا سے دل لگنے والا تھا، ورنہ تو وہ حویلی میں پہلے ہی بور ہوتا تھا۔ باہر ملک میں اسے پڑھائی سے فرصت نہیں ملتی تھی۔ فارس بیٹا، کیا تم واپس جانے کی تیاری کر رہے ہو؟ 15 دن بعد جب وہ اپنے کمرے میں پیکنگ کر رہا تھا تب بی جان اس کے پاس آئیں۔ فارس نے کپڑے سائیڈ میں رکھے اور ان کا ہاتھ تھاما۔ بی جان، میرے ایگزامز آ رہے ہیں، ورنہ میں کبھی نہ جاتا۔ فارس نے نرمی سے کہا۔ پہلے کی بات اور تھی بیٹا، جب حیدر نے تمہیں باہر بھیجنے کا فیصلہ کیا تو میں نے اسے نہیں روکا، مگر اب اس گھر کے آخری مرد تم ہو۔ بھلے تم عمر میں بہت چھوٹے ہو، مگر تم ہی ہو جو اسے سنبھال سکتے ہو، ہمیں لے کر چل سکتے ہو۔ مت جاؤ فارس، مجھے تمہاری ضرورت ہے، زمل کو تمہاری ضرورت ہے۔ بی جان کی بھیگی آنکھیں اس کے چہرے پر مرکوز تھیں۔ فارس خاموش رہا، تبھی ملازمہ آئی۔ وہ بی جان، زمل، اس کی سانس پھول رہی تھی۔ یقیناً کوئی اہم بات تھی جو وہ اتنا دوڑ کر آئی تھی۔ بی جان فوراً اس کے قریب آئیں۔ کیا ہوا نورین؟ وہ زمل کو بخار ہو رہا ہے، بہت رو رہی ہے وہ بی جان۔ فارس بابو، آپ چل کر دیکھیں نا، مجھ سے چپ نہیں ہو رہی وہ، ملازمہ نے عجلت میں کہا۔ یا اللہ خیر۔ بی جان نے بے ساختہ دل پر ہاتھ رکھ کر فارس کو دیکھا، جو اپنے سوٹ کیس کو بھاڑ میں جھونک کر چاچو کے کمرے میں بھاگا۔ وہ مسلسل روئی جا رہی تھی۔ فارس نے اسے آگے بڑھ کر گود میں اٹھایا، اسے سینے سے لگا کر چپ کروایا۔ وہ فارس کے لمس کو، اس کی خوشبو کو پہچانتی تھی، فوراً چپ ہو گئی۔ زمل میری جان، کیا ہوا ہے آپ کو؟ وہ بہت نرمی سے اس کے گال چھو رہا تھا۔ زمل بھرائی آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اوہ نو، تمہیں تو واقعی بہت بخار ہے۔ فارس نے موبائل نکال کر ڈاکٹر کو کال کی اور تھوڑی ہی دیر کے بعد اس کا چیک اپ ہوا اور ڈاکٹر نے کہا کہ اسے بہت توجہ اور پیار کی ضرورت ہے۔ ملازمہ نے زمل کے فیڈر بنائی۔ فارس اسے گود میں لیے بیڈ پر بیٹھا مسلسل سینے سے لگائے ہلا رہا تھا، پھر اسے فیڈر پلانے لگا۔ بی جان دروازے میں کھڑی اسے دیکھتی رہیں، پھر مسکرا کر پلٹ گئی۔ آپ نے صحیح کہا تھا بی جان، زمل کو میری ضرورت ہے۔ فارس نے زمل کے ماتھے پر لب رکھے۔ وہ تھوڑی ہی دیر میں سو چکی تھی۔ فارس اسے اپنے برابر میں لٹائے خود بھی سو چکا تھا۔ جب اس کی آنکھ کھلی تو رات ہو چکی تھی۔ فارس کی شام کی فلائٹ کینسل ہو گئی تھی۔ اس نے فکر مندی سے زمل کو گود میں لے کر اس کا بخار چیک کیا تو دیکھا اب وہ پہلے سے بہتر تھی اور وہ سکون کی نیند سو رہی تھی۔ چلو آج سے تم میرے کمرے میں رہو گی میری باربی گرل، آج سے میں تمہارا خیال رکھوں گا، کسی ملازمہ کے ہاتھوں نہیں دوں گا تمہیں میں۔ وہ اسے گود میں لے کر اپنے کمرے میں آیا تھا اور یہ وہ دن تھا جب فارس کا یہ کمرہ آدھا زمل کا ہو چکا تھا۔
4 سال کی زمل منہ بسوڑے ایک کونے میں کھڑی فارس کو گھور رہی تھی جو اس کا کمرہ شفٹ کروا رہا تھا۔ فارس 19 سال کا ہو چکا تھا اور زمل صرف 4 کی۔ آپ میرے ساتھ اچھا نہیں کر رہے، سمجھے آپ؟ وہ اسے گھور کر دیکھتے ہوئے کہنے لگی۔ غصہ تھا کہ کم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ میں بالکل اچھا کر رہا ہوں زمل، اور اب تم کچھ نہیں بولو گی، اوکے؟ وہ اسے آنکھیں دکھا کر باز رہنے کا کہتے ہوئے ملازمہ کو ہدایت دینے لگا جو زمل کا سامان نکال کر حیدر شاہ کے کمرے میں رکھ رہی تھی۔ اس کا کمرہ اتنا بڑا تھا کہ بآسانی 2 لوگوں کی ضروریات کی چیزیں اپنی جگہ محفوظ رکھی ہوتی تھیں۔ آج 4 سال بعد وہ اسے پھر سے اس کے بابا کے کمرے میں بھیج رہا تھا، ورنہ تو زمل پورے حق سے اس کمرے میں رہا کرتی تھی۔ صرف ایک فائل ہی تو خراب کی تھی فارس، وہ معصومیت سے کہنے لگی۔ تو فارس نے آئی برو بھینچ کر اسے دیکھا جو فراک پہنے بالوں کی اونچی پونی بنائے کھڑی تھی۔ صرف ایک فائل؟ زمل، اس میں تمہارے بابا کے بزنس کی اہم معلومات تھیں جو تم میرے لیپ ٹاپ میں گیم کھیلتے ہوئے ڈیلیٹ کر چکی ہو۔ اور میرے نوٹس کے بارے میں کیا خیال ہے جس کے صفحے پھاڑ کر تم نے جہاز بنا کر اڑائے ہیں؟ وہ کمر پر ہاتھ رکھے اس سے سوال کر رہا تھا اور زمل نے منہ بسوڑے اسے دیکھا۔ وہ نوٹ اس نے آپ کو بنا کر دیے تھے، اس لیے پھاڑ دیے میں نے۔ مجھے وہ نہیں پسند۔ وہ جب بھی آتی ہے مجھے گھور کر دیکھتی ہے، غصہ بھی کرتی ہے، ایٹیٹیوڈ بھی دکھاتی ہے۔ زمل اس کی کلاس فیلو کے بارے میں کہہ رہی تھی۔ فارس نے گہری سانس لی۔ وہ بری نہیں ہے زمل، بس تھوڑی سی الگ ہے۔ وہ جو بھی ہے، آپ اس کے نہیں میرے ہیں۔ آپ نے سنا؟ وہ آپ سے دوستی نہیں کر سکتی۔ وہ غصہ دکھانے لگی تو فارس نے مسکراہٹ دبائی۔ اچھا جاؤں گا، شاباش، اپنے کمرے میں جاؤ، تمہارا ٹیوٹر آ جائے گا تھوڑی دیر بعد۔ فارس نے اسے نرمی سے کہا تو وہ اسے گھور کر دیکھتے ہوئے ایک نظر پورے کمرے کو دیکھ کر باہر چلی گئی۔ اس کے جاتے ہی فارس نے ایک نظر کمرے کو دیکھا۔ ایک طرف اس کا نفاست سے رکھا سامان، اس کی الماری، اس کا ڈریسنگ، اس کا گٹار اور بک ریک، اس کا بیڈ وغیرہ۔ دوسری طرف زمل کا سامان جو تقریباً جا چکا تھا۔ زمل نے دیوار پر جگہ جگہ پینٹنگ کلرز کیے ہوئے تھے، ڈرائنگز چپکائی ہوئی تھیں۔ وہ کمرہ دوہرا لگ رہا تھا، ایک طرف کسی میچور شخص کا تو دوسری طرف کسی چھوٹی ناسمجھ بچی کا۔ فارس نے دیوار کو پھر سے پینٹ کروانے کا سوچا اور اپنے کاموں میں لگ گیا، مگر اب کمرے میں خالی پن تھا۔ وہ تھی تو ہر طرف رونق ہوا کرتی تھی، مگر کمرہ بالکل خاموش ویران سا تھا۔ فارس نے سر جھٹکا، یہ تو ہونا ہی تھا۔ بی جان نے اسے رات کے کھانے پر بلایا۔ وہ زمل کے بنا کھانا نہیں کھاتا تھا، مگر ملازمہ نے کہا زمل کو بھوک نہیں ہے۔ اٹھ کر زمل کے پاس جانے لگا، تبھی بی جان نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے واپس بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ وہ بیٹھ گیا۔ کیا ضرورت تھی اسے کمرے سے نکالنے کی؟ بی جان نرمی سے مخاطب ہوئی تو اس نے انہیں خفگی سے دیکھا۔ بی جان، میں نے اسے کمرے سے نہیں نکالا، بس اس کا کمرہ الگ شفٹ کیا ہے، ویسے بھی سارا گھر ہی اس کا ہے، آپ تو ایسا نہ سوچیں۔ فارس کو برا لگا۔ وہ جو لڑکی تمہاری کلاس فیلو ہے وہ اکثر یہاں آتی ہے، زمل اسے ذرا پسند نہیں کرتی، وہ تمہاری غیر موجودگی میں تمہاری چیزوں میں گھستی تھی، بتایا تھا زمل نے مجھے۔ بی جان سنجیدگی سے کہنے لگی تو فارس نے گہری سانس لی۔ بی جان، وہ صرف میری کتابوں میں گھستی ہے۔ ہاں ٹھیک ہے، وہ تھوڑی غصے والی ہے مگر بری نہیں ہے۔ وہ فارس کو غور سے دیکھنے لگی۔ کیا تم اسے پسند کرتے ہو؟ اور فارس کا صبر جواب دے گیا۔ یا اللہ بی جان، کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ وہ صرف میری دوست ہے۔ فارس تو شرم سے سرخی ہو گیا۔ پھر جب زمل نے اسے غصے سے کمرے سے جانے کا کہا تو اس کے یہاں سے جاتے ہی تم نے زمل کے سامان کو کیوں شفٹ کروا دیا؟ اب کہ وہ بولی تو فارس لب کاٹنے لگا جیسے الفاظ سول رہا ہو۔ بی جان، زمل بڑی ہو رہی ہے، کچھ ہی سال بعد بالغ ہو جائے گی اور میں 19 کا ہو چکا ہوں، اسے کیسے اپنے ساتھ ایک کمرے میں رکھ سکتا ہوں؟ فارس نے کہتے ہوئے نظریں جھکائیں کیونکہ بی جان بڑے غور سے اسے دیکھ رہی تھی۔ تبھی زمل جو اوپر کھڑی یہ سب سن رہی تھی غصے سے بولی، اپنی دلہن کو بھی تو رکھیں گے نا کمرے میں، مجھے رکھنے میں کیا مسئلہ ہے پھر؟ دونوں نے پلٹ کر بے ساختہ اسے دیکھا جو خفگی سے فارس کو دیکھ رہی تھی۔ زمل، بیہیو یور لینگویج، فارس نے تھوڑا غصے سے کہا، جبکہ بی جان تو کسی اور ہی خیالی دنیا میں پہنچ گئی تھی۔ فائن، زمل منہ بسوڑ کر کمرے میں چلی گئی تھی۔ وہ رات دیر تک کام کرتا رہا، ورنہ تو اکثر اس وقت زمل کے ساتھ یا تو کارٹونز دیکھ رہا ہوتا یا پھر اسے سٹوریز سنا رہا ہوتا۔ وہ فارس کے بنا سوتی ہی نہیں تھی۔ فارس نے ایک نظر اپنے خالی کمرے کو دیکھا، پھر لیپ ٹاپ بند کر کے اٹھا۔ جب وہ اس کے کمرے کا دروازہ کھول کر اندر آیا تو وہ سو چکی تھی۔ فارس دھیرے سے اس کے سرہانے آ بیٹھا۔ وہ چھوٹی لڑکی اس کے لیے اتنی ضروری ہو گئی تھی کہ اسے دوسرے کمرے میں شفٹ کرنے کے بعد وہ خود ہی اکیلا محسوس کر رہا تھا۔ آئی ایم سوری بچے، اس نے دھیرے سے اس کے سر میں ہاتھ پھیرا، اس کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ تبھی وہ نیند میں ڈوبی آنکھیں کھول کر وہ مشکل اسے دیکھنے لگی۔ فارس،
اس نے فارس کو پکارا اور فارس نے اسے سینے سے لگا لیا۔ اس کے ارد گرد اپنے ننھے ہاتھوں کا حصار بنائے سو رہی تھی۔ فارس اسے سینے سے لگائے خود بھی وہیں سو گیا۔ صبح اس کی آنکھ کھلی تو دیکھا وہ اپنے کمرے میں تھا۔ پھر اسے یاد آیا کہ رات کے کسی پہر اس کی آنکھ کھلی تو وہ زمل کو وہیں سوتا چھوڑ کر خود واپس کمرے میں آ کر سو گیا تھا۔ وہ کچھ دیر یوں ہی لیٹا آنکھیں مسلتا رہا، پھر ایک نے گھڑی پر دیکھا تو اچانک اٹھ بیٹھا۔ میں اتنا کیسے سو گیا؟ آج سنڈے تھا اور اسے بے ساختہ زمل یاد آئی جو اسکول کی ٹائمنگ پر تو نہیں اٹھتی تھی مگر اتوار کو صبح صبح اٹھ کر بیڈ پر کودنا شروع کر دیتی تھی۔ وہ اسے اسی طرح اٹھاتی تھی۔ فارس نے گہری سانس لی۔ وہ شاور لے کر باہر آیا تو دیکھا ڈرائنگ روم میں زمل کے ماموں بیٹھے ہوئے تھے۔ فارس کو دیکھ کر وہ اٹھے، ہاتھ کا مصافحہ کیا۔ بی جان خاموش تھی۔ فارس نے ان سے آنکھوں ہی آنکھوں میں زمل کے ماموں کے یہاں آنے کی وجہ پوچھی مگر وہ چپ رہی۔ مگر وہ بولنے لگے، دراصل بات یہ ہے فارس کہ میں نے اپنی بہن سے وعدہ کیا تھا کہ اپنے بچوں کے ساتھ ساتھ میں زمل کو بھی پیرس بھیجوں گا، تو بس میں اسی سلسلے میں بات کرنے آیا تھا کیونکہ میں زیان اور بختاور کو پیرس لے جا رہا ہوں۔ ان کے کہنے کی دیر تھی جب فارس کے تاثرات سخت ہوئے۔ وہ ناسمجھی سے کبھی بی جان تو کبھی اس سوٹڈ بوٹڈ شخص کو دیکھ رہا تھا۔ کیا مطلب؟ آپ اسے لے کر جانا چاہتے ہیں؟ اقبال انکل، وہ بہت چھوٹی ہے ابھی۔ فارس نے لہجہ ہموار رکھنے کی کوشش کی۔ جانتا ہوں، مگر ہماری فیملی اب وہیں سیٹل ہو رہی ہے تو میں چاہتا ہوں کہ اپنی بہن کی بیٹی کو خود تعلیم دلواؤں۔ اس کے لیے مجھے تم سے بات کرنے کی ضرورت نہیں تھی مگر کیونکہ تم اس گھر کے واحد مرد رہ گئے ہو تو تبھی میں تمہارے پاس آیا ہوں۔ اس کی بات پر فارس بے چینی سے پہلو بدلنے لگا۔ یہ ناممکن ہے، وہ ایک چھوٹی بچی ہے اقبال انکل، میں اسے یوں لے جانے کی اجازت نہیں دوں گا۔ وہ ابھی اپنا اچھا برا نہیں جانتی، وہ ناسمجھ ہے، وہ وہاں نہیں رہ پائے گی۔ فارس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اس شخص کو بھگا دے۔ میں اجازت مانگنے نہیں آیا، میں بتانے آیا ہوں، اور میں اس کا کوئی غیر نہیں، سگا ماموں۔ وہ سخت لہجے میں کہنے لگے۔ فارس نے کاٹ دار نظروں سے انہیں دیکھا، پھر بی جان کو۔ آپ کچھ کہتی کیوں نہیں بی جان؟ وہ بے یقین تھا کہ وہ چپ کیسے تھی۔ بیٹا، حیدر کی اولاد پر ان کا بھی اتنا ہی حق ہے جتنا ہمارا۔ بی جان کی بات سن کر اس کے سر کی رگیں پھول گئیں۔ تبھی زمل کی آواز آئی جو خوشی سے بھاگتے ہوئے ماموں کے پاس آ رہی تھی۔ فارس نے خالی نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ وہ لان میں بیٹھا چائے پی رہا تھا اور ساتھ بی جان بھی تھی۔ وہ خاموش تھا، بالکل خاموش۔ بی جان نے ایک نظر اسے دیکھ کر بات کا آغاز کیا۔ تم کیوں پریشان ہوتے ہو؟ جانے دو اسے، اس کا ماموں ہے، دشمن نہیں جو اتنا ڈر رہے ہو تم۔ بی جان کی بات پر اس نے بے یقینی سے انہیں دیکھا۔ بی جان، وہ بچی ہے، وہ ناسمجھ ہے، معصوم ہے، حساس ہے، ہمارے گھر کی رونق ہے، میں کیسے جانے دوں اسے یہاں سے دور؟ اس نے حیرت سے چور لہجے میں کہا۔ یہ کہو کہ تم نہیں رہ سکتے اس کے بنا، تمہیں عادت ہو چکی ہے، تم اسے اپنی نظروں سے دور نہیں کرنا چاہتے۔ بی جان کی بات پر اس نے گہری سانس لی۔ ایسا ہی ہے بی جان، میں زمل کو لے کر کسی پر بھی بھروسہ نہیں کر سکتا، آپ پلیز انہیں منع کر دیں۔ اگر وہ پھر بھی پیچھے نہ ہٹے تو میں زمل کو خود یہاں سے دور لے جاؤں گا، لیکن خود سے دور نہیں کروں گا میں۔ وہ بولا تو لہجے میں عجیب سی شدت تھی۔ بی جان اسے رک کر دیکھا اور مسکرائیں۔ تبھی زمل کے رونے کی آواز آئی۔ وہ پیچھے لان کی طرف بھاگا جہاں زمل گری پڑی تھی۔ زمل؟ وہ تیزی سے اس کی طرف بڑھا۔ بی جان بھی آہستگی سے آگے بڑھائیں۔ فارس نے اسے گود میں اٹھایا۔ زمل کے گھٹنے اور کونی پر چوٹ آئی تھی۔ نورین، فرسٹ ایڈ باکس لاؤ، بی جان نے نورین کو آواز دی، جبکہ فارس اسے لان میں لگے سفید بڑے جھولے پر بٹھا کر اسے سینے سے لگا کر چپ کروا رہا تھا اور وہ مسلسل روئی جا رہی تھی۔ فارس نے اس کی کونی اور گھٹنوں پر لگی مٹی صاف کی۔ فرسٹ ایڈ باکس آنے پر فارس اس کے قدموں میں بیٹھا اور گھٹنے کی چوٹ پر بینڈیج کرنے لگا۔ بی جان بس اسے دیکھتی رہی۔ بی جان، آپ بھی وہی سوچ رہی ہیں جو میں سوچ رہی ہوں، نورین نے آنکھیں مٹکاتے ہوئے سرگوشی نما انداز میں کہا۔ تو وہ مسکرائیں۔ شاید۔ فارس اب اسے گود میں اٹھائے کمرے میں لے کر جا رہا تھا۔ یقیناً اب اس نے پورا ہفتہ فارس کا جینا حرام کرنا تھا، اپنی خدمتیں کروا کر۔ وہ رات دیر تک اس کے کمرے میں رہا۔ جب وہ سو گئی تو فارس اسی کے کمرے میں رکھے کاؤچ پر آ بیٹھا۔ اسے آفس کا کچھ کام کرنا تھا۔ ابھی 15 منٹ ہی گزرے تھے جب وہ نیند میں ڈرنے لگی۔ فارس جانتا تھا وہ نیند میں اکثر ڈر جاتی تھی، مگر وہ ہمیشہ تھوڑی نہ اس کے ساتھ ہوگا، یہی سوچ کر وہ اس کے پاس نہ آیا۔ پہلے وہ چونکی، پھر تھوڑا ڈری، پھر سہم کر رونے لگی۔ فارس اب لیپ ٹاپ پرے پھینک کر اس کے پاس آیا۔ ہے باربی گرل، لسن، میں یہیں ہوں تمہارے پاس۔ وہ نیند میں بھی فارس کر رہی تھی۔ فارس نے اسے اپنے سینے سے لگایا تو زمل نے مضبوطی سے اسے خود میں بھینچا اور پھر سے سو گئی۔ اس کی حرکت پر بے ساختہ مسکرایا۔ اس نے نرمی سے اس کے ماتھے پر لب رکھے
اب وہ گہری سوچ میں تھا، کیا ہوگا اگر اس کے ماموں نے اسے ہم سے دور کر دیا؟ وہ سوچنے لگا، پھر نفی میں سر ہلا گیا۔ ہرگز نہیں، میں اسے خود سے دور نہیں جانے دوں گا۔ وہ اس کے سر پر لب رکھ کے عہد کر رہا تھا، مگر چاچی نے بھی کہا تھا کہ وہ اسے آپ کے ماموں کے پاس بھیجیں گے پڑھنے۔ اف اللہ، پلیز کوئی راستہ نکالیں۔ میں مرحوم کی خواہش سے انکار نہیں کر سکتا، مگر میں کیسے اسے خود سے دور کروں؟ ناممکن ہے یہ۔ وہ ابھی سے ٹینشن میں ڈوب چکا تھا، نہ جانے اسے کب نیند آ گئی، اسے پتہ ہی نہیں چلا۔ وہ جان ہی نہ سکا کہ جب کسی دن وہ اٹھے گا تو اس سے چڑھنے لگے گا، جس کی وہ اتنی کیئر کر رہا تھا۔ 6 سال بعد اٹھے فارس اٹھے نا۔ اس کے لمس پر وہ گڑبڑا کر اٹھا تو دیکھا وہ سامنے کھڑی تھی۔ فارس نے سخت نظروں سے اسے گھورا۔ کتنی بار کہا ہے زمل، مجھے ٹچ مت کیا کرو۔ وہ سختی سے کہتے ہوئے اٹھ بیٹھا۔ 10 سالہ زمل معصومیت سے اسے دیکھنے لگی۔ میں تو پہلے بھی آپ کو یوں ہی ٹچ کرتی تھی، پہلے تو آپ نے کبھی نہیں روکا مجھے، اور آپ کو بی جان بلا رہی ہیں۔ وہ اس کی بات پر گہری سانس لے کر رہ گیا۔ اب اسے کیا پتا تھا کہ ان کی قربتیں آگے چل کر مسئلہ کر سکتی تھیں۔ اوکے فائن، اب جا یہاں سے، آ جاؤں گا میں نیچے خود۔ اسے ڈپٹ کر شاور لینے چلا گیا۔ پیچھے وہ اسے دیکھتی رہ گئی۔ نہ جانے کیوں وہ اتنا بدل گیا تھا، مگر وہ سوچ چکی تھی کہ وہ اب بی جان کی بات پر عمل کرے گی۔ بی جان، وہ 10 سال کی ہے اور میں 25 کا ہو گیا ہوں۔ کیا ہو گیا آپ کو؟ کتنی بار منع کروں، نہیں کر سکتا میں اس سے نکاح۔ بی جان کے دل کی خواہش تھی کہ وہ اس سے نکاح کر لے، مگر وہ راضی ہی نہ تھا، اور راضی ہوتا بھی کیسے؟ جس بچی کو اس نے اپنے ہاتھوں سے پالا تھا، کہ اس سے نکاح کرنا ممکن تھا؟ تو ٹھیک ہے، پھر اس کے ماموں کی کال آئی تھی، میں نے کہا سوچ کر بتاؤں گی، مگر اب میں فیصلہ کر چکی ہوں۔ میں اسے اس کے ماموں کے ساتھ پیرس بھیج دوں گی، اور تم اپنی ٹانگ بیچ میں مت اڑانا فارس۔ 6 سال پہلے بھی تم نے زبردستی اسے روک لیا تھا۔ ظاہر ہے زمل تمہاری ذمہ داری نہیں ہے۔ اپنی دادی کے فیصلے پر وہ بس انہیں دیکھتا رہ گیا، مگر دل میں اطمینان تھا کہ زمل جانے سے انکار کر دے گی۔ تبھی زمل وہاں آئی۔ بی جان، میں نے پیکنگ کر لی ہے، آپ ماموں کو انفارم کر دیں کہ مجھے ابھی ہی آ کر لے جائیں۔ آج رات میں انہی کے گھر رکوں گی، پھر کل شام کی فلائٹ ہوگی نا۔ زمل کی بات پر وہ بے یقینی سے اسے دیکھنے لگا، جو سادگی سے ناشتہ کرنے میں مصروف تھی۔ اوہ، تو مطلب آپ لوگ فیصلہ کر چکے ہیں اور مجھے یہاں صرف بتانے کے لیے بلایا گیا ہے؟ فائن۔ وہ ہاتھ جھٹک کر اٹھنے لگا، تبھی بی جان زمل سے مخاطب ہوئی۔ مجھے اقبال بتا رہا تھا کہ بختاور تو وہاں نہیں جا رہی، صرف زیان اور تم ہی ہوگے وہاں، ہے نا؟ وہ جو پلٹنے لگا تھا اس کے قدم رکے۔ انسیکیورٹی کا اٹیک؟ جی بی جان، ماموں جان کہہ رہے تھے کہ زیان ہی ہوگا صرف میرے ساتھ، کیونکہ ماموں جان تو واپس آ جائیں گے نا ہمیں ہاسٹل چھوڑ کر۔ وہ تیزی سے مڑا۔ زیان بھائی بولو، بڑا ہے وہ تم سے 10 سال، اس نے سخت لہجے میں کہا۔ آنکھوں میں عجیب تاثر تھا۔ بی جان بڑی دلچسپی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ آپ تو مجھ سے 15 سال بڑے ہیں بھائی، تو آپ کو بھی نہیں کہتی میں؟ وہ بولی تو لہجے میں کچھ تھا۔ میری بات الگ ہے زمل۔ وہ نہ جانے کیا جتانا چاہ رہا تھا، تبھی مجھ سے نکاح سے انکار کر رہے ہیں؟ وہ بولی تو وہ حیران رہ گیا۔ وہ 10 سال کی بچی اتنی بڑی بات کر رہی تھی۔ بی جان، اسے بتا دیا آپ نے؟ بی جان، وہ ایک چھوٹی بچی ہے۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا وہ خود کو کہیں غائب کر لے، حالانکہ اس کے کنٹرول سے باہر تھے۔ آپ مجھے خود سے دور اس لیے نہیں جانے دے رہے کیونکہ آپ ڈرتے ہیں میں کسی اور سے دوستی نہ کر لوں، آپ کو بھول نہ جاؤں، مگر آپ نے یہ سوچا کہ مجھے بھی ڈر لگتا ہے کہ آپ کی شادی ہو جائے گی تو آپ کسی اور کے ہو جائیں گے۔ وہ بول رہی تھی، آنکھیں بھیگ رہی تھیں اور فارس کا دماغ معوف ہو گیا۔ بی جان نے تو اس کو پوری طرح تیار کر کے رکھا ہوا تھا۔ جو وہ اتنی باتیں کر رہی تھی، وہ مزید وہاں کھڑا نہ رہ سکا اور باہر کی طرف چلا گیا، جبکہ بی جان نے زمل کا ہاتھ تھام کر اسے تسلی دی۔ بی جان، اب تو وہ مجھ سے نکاح کر لیں گے نا؟ وہ کسی اور کو تو دوست نہیں بنا لیں گے نا؟ میں نے کیا غلط کہا؟ وہ کیا ہمیشہ سے میرے نہیں تھے؟ وہ اب رو رہی تھی اور بی جان اسے سمجھا رہی تھی، کیونکہ بی جان بہت آگے کی سوچ رہی تھی۔ اور رات گھر آیا تو دیکھا اس کے کمرے کا دروازہ کھلا تھا۔ وہ بے ساختہ اس کے کمرے کی طرف بڑھا۔ اندر وہ زمین پر گھٹنوں میں سر دیے بیٹھی تھی۔ اسے اس طرح بیٹھا دیکھ کر فارس کے دل کو کچھ ہوا۔ زمل، کیا ہوا؟ سب ٹھیک ہے؟ اس نے فکر مندی سے پوچھا۔ زمل نے سر اٹھا کر اسے دیکھا، پھر خاموشی سے واپس ویسے ہی بیٹھ گئی۔ وہ چلتا ہوا اس کے پاس آ کر بیٹھا۔ جانتا ہوں تم نہیں جانا چاہتی، صرف بی جان کے کہنے کی وجہ سے کر رہی ہو یہ سب۔ وہ بول رہا تھا اور وہ خاموش تھی۔ تم ابھی چھوٹی بچی ہو زمل، بڑوں کی ہر بات غلط نہیں مانی جاتی۔ وہ تمہارے کچے ذہن میں یہ باتیں ڈال رہی ہیں۔ وہ نہیں جانتی تمہارے لیے آگے چل کر کتنا مسئلہ ہوگا۔ وہ دھیمے لہجے میں کہنے لگا۔ وہ اب بھی خاموش تھی۔
تم یہاں بھی رہ کر پڑھائی کر سکتی ہو، ضروری تو نہیں کہ تم باہر جاؤ، جانا بھی ہے تو کچھ سالوں بعد چلے جانا جب تم میچیور ہو جاؤ گی۔ وہ نرمی سے سمجھانے لگا اور وہ اسے دیکھ رہی تھی خاموش نظروں سے۔ ہاں ٹھیک ہے، میں نے کبھی تمہیں بہن نہیں کہا، نہ ہی ہمارا رشتہ بھائی بہن جیسا تھا، ہم کزنس تھے بس، اور بہت اچھے دوست، مگر یہ ممکن نہیں ہے جو بی جان چاہتی ہیں۔ تم بچی ہو، میں بہت بڑا ہوں تم سے۔ وہ اس کے تاثرات دیکھتے ہوئے بہت محتاط الفاظوں کا چناؤ کر رہا تھا۔ زمل، تم سن رہی ہو نا؟ اس نے نرمی سے پکارا اور زمل بہت آہستگی سے اس کے سینے سے لگ گئی۔ فارس کا دل زوروں سے دھڑک رہا تھا۔ وہ کتنی ہی دیر خاموشی سے سینے سے لگی سکتی رہی۔ فارس کی آنکھیں نم تھیں، وہ اسے خود سے دور تصور کر کے ہی تڑپ اٹھا تھا۔ مجھے نہیں پتا کیا صحیح ہے کیا غلط، مگر فارس مجھے رات کو نیند نہیں آتی ہے آپ کے بنا۔ مجھے صبح اٹھنے کے بعد سب سے پہلے اپنا چہرہ دیکھنے کی عادت ہے۔ آپ مجھے اسکول کے لیے تیار کیا کرتے تھے، مجھے برش کرواتے تھے۔ آپ میرے پروٹیکٹر ہیں، میرے ٹیوٹر ہیں، میرے فرینڈ ہیں، میرے کزن، میرا سب کچھ۔ میں آپ کے بنا کیسے رہوں گی وہاں؟ وہ اس سے دور ہو کر کہہ رہی تھی۔ اس کی معصومیت پر فارس کا دل ہی بند ہونے کو تھا۔ تم مت جاؤ نا وہاں، وہ بہت نرمی سے کہنے لگا۔ میرے جانے نہ جانے سے کیا ہوگا؟ آپ تو کر لیں گے نا شادی۔ آپ کے کمرے میں آپ کی چیزوں پر، آپ کے وقت پر، دن رات پر اس کا حق ہوگا۔ آپ میرے رہیں گے ہی نہیں، بی جان ٹھیک کہتی ہیں۔ اس کی بڑی بڑی باتوں پر فارس کو بی جان پر شدید غصہ آیا تھا۔ فارس نے گہری سانس لی۔ ہم اس ٹاپک پر بالکل بھی بات نہیں کرنے والے، اوکے؟ تم چھوٹی ہو ابھی، وہ سختی سے کہنے لگا۔ تو جب میں بڑی ہو جاؤں گی تو کیا آپ مجھ سے شادی کر لیں گے؟ اس نے اتنی سنجیدگی سے سوال کیا کہ وہ لاجواب ہو گیا۔ وہ منتظر نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اور اگر میں کہوں کہ میں تم سے شادی کر لوں گا مگر تمہارے 18 کے ہونے کے بعد، تو کیا تم پیرس نہیں جاؤ گی؟ اس نے الٹا سوال کیا۔ اگر آپ ابھی مجھ سے نکاح کر لیں تو میں پیرس نہیں جاؤں گی، سمل نے مضبوط لہجے میں کہا۔ یار کیا اچھا لگے گا میں 25 سال کا مرد 10 سال کی بچی سے شادی کروں؟ وہ جھنجھلا ہی گیا۔ جائیں میرے کمرے سے، مجھے پیکنگ کرنی ہے۔ وہ اٹھ کر کھڑی ہوئی۔ فارس اسے دیکھتا رہ گیا، پھر اٹھا اور باہر جانے لگا، مگر رکا اور مڑا۔ تم واقعی جا رہی ہو؟ ایسا نہ ہو وہاں جا کر پچھتاؤ۔ اسے لگا وہ جو جذبات میں فیصلہ کر چکی ہے، ایسا نہ ہو کہ بعد میں خود پچھتائیں۔ ڈیئر کزن، فارس نے گہری سانس لی اور چلا گیا۔ وہ جانتا تھا وہ اتنا بڑا قدم کبھی نہیں اٹھائے گی، مگر وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ بات اب ضد پر آ چکی تھی۔ اس کے جاتے ہی زمل نے دروازہ لاک کیا اور غصے سے بیڈ پر پڑے کپڑے اٹھا کر پھینک دیے۔ مجھے منع کیا آپ نے؟ اب میں آپ کو بتاؤں گی کہ میں آپ کے بنا رہ سکتی ہوں۔ وہ سرخ آنکھیں لیے زیر لب بڑبڑائی تھی۔ اگلے دن جب وہ حویلی کے کام سے باہر جا رہا تھا تب اس کی نظر بی جان پر گئی، جو ملازمہ کو کام سمجھا رہی تھی۔ گھر میں اتنا سناٹا ہو رہا تھا، اس نے سوچا تھا کہ اب بی جان سے کچھ دن تک خفا رہے گا، مگر زیادہ دیر نہ رہ سکا۔ طبیعت کیسی ہے آپ کی؟ اس نے نرمی سے ان کا ہاتھ تھاما۔ انہوں نے بس سر ہلایا۔ ناشتے پر بھی نہیں آئیں آپ؟ مجھے بتایا گیا کہ آپ ناشتہ کر چکی ہیں۔ خیر میں باہر جا رہا ہوں، زمل سے کہہ دیں اگر کوئی کام ہے تو بتا دیں، کچھ لانا ہے تو میں لے آؤں گا۔ وہ اب موبائل پر انگلیاں چلاتے ہوئے مصروف انداز میں کہنے لگا۔ وہ جا چکی ہے، وہ سنجیدگی سے کہنے لگی، البتہ چہرہ اسپاٹ تھا۔ اس کے موبائل پر چلتی انگلیاں رکی۔ اس نے ناسمجھی سے انہیں دیکھا۔ اقبال لینے آیا تھا اسے صبح، اس کی آج فلائٹ۔ اوہ شٹ! ان کی بات پوری بھی نہ ہوئی تھی کہ جب وہ موبائل لے کر باہر کو لپکا، تبھی وہ پھر سے بولی، اس کی فلائٹ آدھے گھنٹے پہلے پرواز کر چکی ہے، اب کوئی فائدہ نہیں۔ وہ صوفے پر بیٹھتا چلا گیا، آنکھوں میں شدید حیرت تھی۔ وہ ایسا کیسے کر سکتی تھی؟ وہ کیسے رہے گا اس کے بنا؟ وہ بھی تو اس کے بنا رہ نہیں پاتی تھی۔ اسے تو ہر جگہ فارس چاہیے ہوتا تھا۔ بی جان خاموشی سے تسبیح پڑھنے لگ گئی، پھر وہ اٹھا اور کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ دل ایک دم ہر ایک چیز سے اوچاٹ ہو گیا تھا۔ 2 ہفتے ہوئے تھے اسے جا کر، مگر کوئی رابطہ نہیں۔ فارس کی زندگی عجیب بے رونق ہو گئی تھی۔ نہ اسے دن رات تنگ کرنے والی زمل موجود تھی، نہ زمل کی شرارت بھرے کارنامے، نہ اس کا شور کرنا، نہ ضد کرنا، نہ صبح صبح اٹھ کر نیند خراب کرنا، کچھ بھی نہیں تھا اس کے پاس۔ وہ رات رات بھر ان کا ساتھ جاگ کر کبھی فن کرنا، کھیلنا، لڑنا، ہنسی مذاق کرنا، بھوک لگنے پر بی جان سے چھپ کر کچن میں جا کر کھانا کھانا، کچھ بھی پہلے جیسا نہیں تھا۔ وہ بہت اکیلا ہو گیا تھا۔ اکیلے کے ساتھ وہ سنجیدہ بھی ہو چکا تھا۔ زمل کے ماموں کو کال کرو تو وہ کہتے تھے وہ بالکل ٹھیک ہے، پر ہم بورڈنگ میں ہیں، وہاں جا کر بات کروانا پاسبل نہیں۔ وہ جب گئی تو اس کی ساری خوشیاں اپنے ساتھ لے گئی۔ بی جان نے نوٹ کیا تھا وہ اب زیادہ وقت کاموں میں مصروف رہا کرتا تھا۔ وہ اب بے وجہ لان میں نہیں آتا تھا۔
وہ اب مسکراتا بھی نہیں تھا، وہ بالکل خاموش ہو گیا تھا۔ اور ایک دو بار بھی جان نے اس سے شادی کا ذکر کیا تو اس نے صاف منع کر دیا کہ فی الحال وہ شادی نہیں کرنا چاہتا۔ وہ اب ذمہ داری میں اور آفس کے کاموں میں اتنا مصروف ہو گیا کہ اس کے پاس اتنا بھی وقت نہیں ہوتا کہ بی جان کے ساتھ آ کر بیٹھے۔ آج جب بی جان کسی سے کال پر بات کر رہی تھی تو وہ وہاں سے گزر رہا تھا۔ ان کے منہ سے زمل کا نام سن کر وہ بے ساختہ ان کی طرف آیا۔ شاید وہ زمل سے بات کر رہی تھی۔ حیدر نے بے ساختہ موبائل ان کے ہاتھ سے لیا۔ ہیلو زمل، کیسی ہو تم؟ کہاں ہو؟ تمہیں پتہ بھی ہے میں یہاں کتنا پریشان ہوں تمہارے لیے۔ وہ بے ساختہ شکوہ کر بیٹھا۔ بی جان خالی نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ جو پہلے کلین شیو ہوا کرتا تھا مگر اب نہ تو وہ بال کٹوا رہا تھا نہ اس نے شیو بنائی تھی۔ وہ اب کافی بڑا اور مضبوط مرد لگتا تھا۔ فکر نہ کریں، وہ ٹھیک ہے، میرے ساتھ ہے اور بالکل محفوظ ہے۔ زیان کی آواز سن کر اس کے تاثرات سخت ہوئے۔ میری بات کرواؤ اس سے۔ لہجے میں اچانک سختی آئی۔ شاید آپ کو بی جان نے بتایا نہیں، نہ وہ آپ سے اور نہ ہی بی جان سے بات کرنا چاہتی ہے۔ وہ کہتی ہے اب وہ مل کر ہی بات کرے گی۔ زیان کی بات پر فارس نے غصے سے فون بند کیا اور صوفے پر پھینک کر بی جان کو دیکھنے لگا۔ آنکھوں میں شدت کا غصہ تھا۔ آپ کی سکھائی باتوں کی وجہ سے بی جان، آپ کی وجہ سے وہ مجھ سے دور ہو گئی۔ کاش آپ اسے اتنی بڑی باتیں نہ سکھاتی تو شاید وہ مجھ سے دور نہ ہو جاتی۔ ماں باپ کے بعد چاچو چھن گیا اور اب زمل بھی۔ وہ کرب سے کہتا چلا گیا۔ وہ اسے جاتا دیکھ رہی تھی۔ 10 سال بعد بالآخر وہ دن آ ہی گیا جب وہ حویلی واپس آ رہی تھی، لیکن صرف کچھ ہی وقت کے لیے۔ فارس شیشے کے سامنے کھڑا تیار ہو رہا تھا۔ اس نے ہلکے بادامی رنگ کا کرتا شلوار پہن رکھا تھا، پیروں میں پشاوری چپل، ہاتھ میں گھڑی۔ وہ پرفیوم چھڑکتا ہوا خود کو شیشے میں دیکھنے لگا۔ وہ 35 سال کا خوبرو مرد اب نہ صرف ایک کامیاب بزنس مین بلکہ ایک امیر کبیر ذمہ دار بن چکا تھا۔ اس کی شخصیت میں نکھار آ چکا تھا، لہجے میں ٹھہراؤ، چہرے کے نقوش ہمیشہ تنے رہتے، آنکھوں میں اداسی رہتی۔ بلا شبہ وہ وجیح شخصیت کا مالک تھا۔ تو بالآخر تم لوٹ کر آ رہی ہو زمل شاہ، تم اپنی بات کی پکی نکلی۔ وہ زیر لب بڑبڑاتے ہوئے آنکھیں بند کر کے اس کو تصور کرنے لگا، پھر گہری سانس لے کر بیڈ پر پڑا اپنا کوٹ اٹھایا اور پہن کر باہر آیا۔ وہ ضدی تھی مگر وہ نہیں جانتا تھا وہ اتنی زیادہ پتھر دل بھی ہو سکتی ہے کہ 10 سال تک ان سے کوئی رابطہ ہی نہ رکھے۔ اس کی اس ضدی پن پر فارس کی بھی انا جاگ اٹھی تھی۔ وہ اٹھی گردن کے ساتھ ڈرائنگ روم میں بی جان کے سامنے والے صوفے پر آ بیٹھا، جو خوشی خوشی ملازمہ کو کھانے کی ہدایات دے کر آ بیٹھی۔ وہ گلا کھنکارنے لگا تو بی جان اس کی طرف متوجہ ہوئی۔ تو کیا آپ کی صاحبزادی ڈرائیور کے ساتھ آ جائیں گی یا میں خود؟ وہ رک کر انہیں دیکھنے لگا۔ زیان، وہ چھوڑنے آ رہا ہے اسے۔ زیان کے ذکر پر فارس کا حلق تک کڑوا ہو گیا۔ بے ساختہ اس کے چہرے پر سختی در آئی۔ گڈ، ویسے بھی میں آپ کو یہ بتانے آیا تھا کہ مجھے شہر جانا ہے کسی کام سے، آتے آتے رات ہو جائے گی، ہو سکتا ہے رات وہیں رک جاؤں، سو آپ فکر مت کیجیے گا۔ اس نے بات سنبھالتے ہوئے پرسکون انداز میں کہا، مگر وہ اس کی بی جان تھی جو اس کی آنکھیں پڑھ چکی تھیں۔ وہ جانتی تھی اسے کب کیا برا لگا تھا۔ جب اس کی گاڑی حویلی سے باہر نکل رہی تھی تبھی ایک گاڑی حویلی کے اندر آ رہی تھی۔ اس نے شیشہ گرا کر گاڑی کو غور سے دیکھا تو ڈرائیونگ سیٹ پر اقبال انکل بیٹھے ہوئے، فرنٹ سیٹ پر زیان۔ گاڑی بالکل اس کی کار کے برابر سے گزر رہی تھی۔ اس کی نظریں بے ساختہ پیچھے والی کھڑکی پر گئیں۔ کھلے بالوں والی ایک لڑکی دوسری طرف منہ کیے حویلی دیکھ رہی تھی۔ چہرہ بالوں کی وجہ سے نظر نہ آیا مگر داہنا رخ دکھ چکا تھا۔ فارس نے بے ساختہ دل پر ہاتھ رکھا۔ کیا یہ تھی وہ؟ کیا وہ اتنی بڑی ہو چکی ہے؟ فارس کی کار نے بریک لگائی۔ وہ ونڈ اسکرین سے باہر سر کر کے مڑ کر دیکھنے لگا۔ گاڑی اب پورچ میں رک چکی تھی۔ بی جان استقبال کے لیے دروازے پر کھڑی ہوئیں جبکہ زیان اور اقبال پہلے اتر کر بی جان سے سلام دعا کر رہے تھے۔ پھر سرخ ٹریڈیشنل ڈریس فراک والی اور وہ لڑکی اتری۔ چہرہ اب تک بالوں کی وجہ سے چھپا ہوا تھا، سرخ دوسری طرف تھا مگر وہ پہچان گیا، وہ وہی تھی۔ دل کیا ابھی اندر جا کر اسے دیکھ لے، اس سے ملے، اسے سینے سے لگا، اسے گلے شکوے کرے مگر نہیں، اب وہ بڑی ہو چکی تھی۔ اس کے ہاتھ سے کاؤچ گرا تو وہ جھک کر اٹھانے لگی۔ اس سے پہلے ہی زیان نے جھک کر اس کا کاؤچ اٹھا کر اس کی طرف بڑھایا۔ زیان اسے دیکھ کر مسکرا کر کچھ کہہ رہا تھا، شاید جواباً وہ بھی مسکرائی ہوگی۔ فارس کی سانسوں کا تنفس تیز ہونے لگا، اسٹیئرنگ پر ہاتھ کی گرفت مضبوط ہونے لگی۔ وہ غصے سے کار سٹارٹ کر کے آگے بڑھ گیا، نہ جانے کیوں مگر اسے کچھ بہت برا لگا تھا۔ رات 2 بجے کے ٹائم پر وہ گھر آیا، سکون کسی پل نہیں آ رہا تھا اسے۔ وہ سوچ سوچ کر پاگل ہو رہا تھا کہ وہ اتنی بڑی ہو گئی، تبھی تو اس کی انا، اس کا غصہ، ہر چیز میں بھی شدت آئی ہوگی۔
وہ جو فارس کے بنا ایک پل نہیں رہ سکتی تھی، اس سے بات کیے بنا، اسے دیکھے بنا پورے 10 سال انجان ملک میں گزار کر آئی تھی۔ وہ سیڑھیاں چڑھ کر اوپر جانے لگا تو اسے کچن سے کسی کی آہٹ کی آواز آئی۔ وہ آنکھیں چھوٹی کی آہستگی سے کچن کی طرف بڑھا۔ وہ جیسے ہی اندر آیا، نائٹ سوٹ میں ملبوس کھڑی وہ شاید کچھ کھا رہی تھی۔ اس کی طرف اس کی پشت تھی۔ فارس کا دل ایک دم رکا، پھر ہلکے ہلکے دھڑکنے لگا۔ وہ دبے قدموں سے اس کی طرف بڑھنے لگا، تبھی اس کا پاؤں ڈائننگ ٹیبل سے ٹکرایا۔ گلاس کی گر کر ٹوٹنے کی آواز سے وہ بے ساختہ پلٹی۔ پہلے ٹوٹے کانچ کو دیکھنے لگی، پھر اس کی نظر پشاوری چپل پر گئی، اور پھر دھیرے دھیرے وہ اسے نیچے سے اوپر دیکھنے لگی۔ شخصیت کمال تھی اس کی، وہ داد دیے بغیر نہ رہ سکی، مگر داد دل ہی دل میں دی تھی۔ ایگو اس کی نظریں چہرے سے اس کی آنکھوں پر گئیں۔ وہ سنجیدہ چمکتی آنکھیں اس کا طواف کر رہی تھیں۔ زمین اسے دیکھتی رہ گئی، وہ کتنا بدل گیا تھا، جبکہ دوسری طرف فارس کا تو دل ہی بند ہونے کو تھا۔ وہ بہت بدل گئی تھی، وہ بہت حسین ہو گئی تھی۔ اف، وہ کتنی حسین ہو گئی تھی! کیا وہ آج سے 10 سال سے پہلے والی بچی لگ رہی تھی؟ فارس نے اس کی نظروں میں ایک الگ ہی تاثر دیکھا۔ فارس کے گلا کنکارنے پر وہ جو آئس کریم کا پیالہ لیے جمی کھڑی تھی، ہوش میں آئی اور بہت پرسکون انداز میں واپس مڑ کر آئس کریم کھانے لگی، جیسے اسے جانتی ہی نہ ہو۔ فارس کو لگا کسی نے اسے کھینچ کر تھپڑ لگایا ہو۔ تو کیا وہ واقعی اتنی بدل گئی تھی کہ اب اسے اگنور کر رہی تھی؟ مگر ایک چیز تو پہلے جیسی تھی، وہ تھی نائٹ ڈرائیونگ کی عادت۔ گلاس ٹوٹنے کی آواز پر نورین وہاں دوڑی آئی۔ فارس بابو، ٹھیک تو ہے نا آپ؟ وہ فکر مندی سے پوچھنے لگی، البتہ فارس کا چہرہ حد درجے تک سپاٹ ہوا۔ اسے صاف کر دیں اور گھر کی لائٹ آف کر دیں۔ میں نے کتنی بار کہا ہے مجھے رات میں گھر روشن نہیں پسند۔ وہ بولا تو آواز بھاری تھی، لہجہ سخت تھا، البتہ انداز میں ایک ٹھہراؤ آ گیا تھا۔ دوسری طرف رخ کیے کھڑی لڑکی نوٹ کر چکی تھی۔ وہ رکا نہیں بلکہ پلٹ گیا۔ اگر وہ انازادی تھی تو وہ بھی مغرور لڑکا تھا۔ اس کے جاتے ہی وہ پلٹی تو خوبصورت آنکھوں میں بلا کا غصہ تھا۔ نیندیں تو وہ پہلے ہی اڑا چکی تھی، بچا کچا چین بھی چھیننے کی تگ و دو میں تھی۔ کتنے ہی دن گزر چکے تھے اسے آئے ہوئے، مگر ایک بار بھی دونوں میں کسی نے بھی ایک دوسرے کو مخاطب نہیں کیا۔ وہ دن بھر ذمہ داری کے معاملات میں مصروف رہتا، جبکہ رات گھر دیر سے آتا، اور وہ جب سے آئی تھی اپنی کزن بختاور کے ساتھ ہر دن کہیں نہ کہیں باہر ہی گئی ہوئی ہوتی تھی۔ آج بھی وہ لوگ بختاور کی کسی دوست کی برتھ ڈے پارٹی میں آئے ہوئے تھے، جبکہ بی جان گھر میں پریشان ہو رہی تھی۔ جب فارس گھر آیا تو بی جان کو جاگتا پا کر ان کے پاس ڈرائنگ روم میں آیا۔ وہ پریشان لگ رہی تھی۔ کیا ہوا بی جان، آپ سوئی نہیں؟ اس نے سنجیدہ لہجے میں پوچھا۔ وہ زمل بیٹا، وہ ابھی تک گھر نہیں آئی۔ بی جان کی بات پر اس کے ماتھے پر بال آئے۔ اب تک نہیں آئی؟ کہیں گئی ہوئی ہے؟ اسے حیرت ہوئی کیونکہ 1:30 بج چکا تھا۔ بختاور اور زیان کے ساتھ کسی دوست کی سالگرہ کا کہہ کر گئی تھی۔ اب تک تو اس کو آ جانا چاہیے تھا، سب کا فون بند جا رہا ہے۔ وہ پریشان سی بار بار باہر کے دروازے کو دیکھ رہی تھی، جبکہ زیان کا سن کر اس کے چہرے پر سختی آئی تھی۔ آپ کیوں پریشان ہوتی ہیں؟ کزنس کے ساتھ گئی ہے، سیف ہی ہوگی۔ ویسے بھی وہ باہر سے پڑھ کر آئی لڑکی ہے، جہاں رات میں دن نکلتا ہے۔ بھیجا بھی اسے آپ نے ہی تھا، سو بی جان عادت ڈال لیں، کیونکہ اب ہر روز یہی ہوگا، وہ طنزیہ انداز میں کہہ کر بڑھنے لگا۔ تبھی بی جان کے نمبر پر زیان کی کال آنے لگی۔ انہوں نے جیسے ہی فون اٹھا کر دوسری طرف کہے جانے والے الفاظ سنے تو فوراً سے دل پر ہاتھ رکھ لیا۔ وہ سوالیہ نظروں سے انہیں دیکھنے لگا۔ یا اللہ رحم، ایکسیڈنٹ کیسے؟ بی جان کی بات سن کر فارس کو لگا کسی نے اس کا دل مٹھی میں دبوچ لیا ہو جیسے۔ اس نے فوراً سے فون ان کے ہاتھ سے لے کر اسپیکر پر کیا، جس پر زیان بتا رہا تھا کہ پارٹی سے واپسی پر روڈ کراس کرتے ہوئے کسی تیز رفتار کار والے نے زمل کو ہٹ کر دیا۔ وہ اب انہیں اسپتال کا بتا رہا تھا، جبکہ فارس وقت ضائع کیے بنا الٹے پاؤں باہر بھاگا تھا۔ جب وہ ہسپتال پہنچا تو ڈاکٹر زیان سے کچھ بات کر رہے تھے۔ وہ ڈاکٹر کے پاس آیا۔ کیا ہوا ہے؟ کیسی ہے وہ؟ ڈاکٹر، آپ نے ٹریٹمنٹ اسٹارٹ کیا؟ وہ عجلت میں پوچھنے لگا۔ خون بہت بہہ چکا ہے، بکٹ نہیں مل رہا، اس کا بلڈ گروپ او پازیٹیو ہے، بختاور نے آگے بڑھ کر کہا تو فارس نے بے ساختہ سر پر ہاتھ لگایا، مگر رکا۔ ڈاکٹر، میرا خون ٹیسٹ کریں؟ اسے لگ جائے گا۔ اسے زمل کے لیے پریشان دیکھ زیان دل ہی دل میں جلا تھا۔ کچھ دیر بعد فارس کا خون اسے چڑھ رہا تھا، ٹریٹمنٹ ہو چکا تھا۔ کچھ دیر بعد اسے روم میں شفٹ کر دیا گیا۔ بی جان ڈرائیور کے ساتھ وہاں آ چکی تھیں اور اقبال بھی وہیں تھے، مگر روم سے باہر۔ روم کے اندر صرف وہ خود تھی۔ تبھی نرس باہر آئی۔ آپ لوگ مل سکتے ہیں، مگر ایک ایک کر کے۔ سبھی باری باری ملنا چلے گئے، مگر نظریں جس کی منتظر تھیں وہ تو آیا ہی نہیں تھا۔
اگلے دن سب باری باری گھر جا چکے تھے، صرف وہی تھا جو روم کے باہر تھا، مگر زمل دوائیوں کے نشے میں تھی، اسے نہیں پتا تھا۔ شام میں پھر بی جان ملنے آئی تھی، مگر وہ نہیں پوچھ سکی کہ گزشتہ رات اس کے پاس کون رکا تھا۔ بی جان نے اسے سوپ پلایا، پھر دوائیاں دینے لگیں تو اس نے کہا وہ بعد میں کھا لے گی۔ وہ روم کے باہر پشت پر ہاتھ باندھے ٹہل رہا تھا جب بی جان کمرے سے باہر آئیں۔ بیٹا ایک بار اس سے مل لو، میں اس کی آنکھوں میں انتظار دیکھا ہے، یوں نہ کرو، وہ معصوم ہے، بے قصور۔ اس کے کاندھوں پر ہاتھ رکھ کر نرمی سے سمجھانے لگی، ہم دونوں بھی بے قصور ہیں، قصوروار تو آپ ہیں جنہوں نے ہمیں ایک دوسرے کے لیے انجان بنا دیا۔ بی جان وہ آپ کی 10 سالہ زمل نہیں ہے، وہ بہت اسٹرانگ ہو چکی ہے، اسے نہیں پرواہ کسی کی بھی، اب شاید میری بھی نہیں۔ اس کے الزام دینے پر وہ سر جھکائے ڈرائیور کے ساتھ گھر چلی گئی، جبکہ اندر زمل آنسوں کو گلا گھوٹے لیٹی رہی تھی۔ رات کا پتہ نہیں کون سا پہر تھا جب اس کے دروازہ کھول کر کسی کے اندر آنے کی آواز آئی، کیونکہ وہ جاگ رہی تھی۔ اس نے کوئی ایک بھی میڈیسن نہیں کھائی تھی، کیونکہ وہ جاگ کر دیکھنا چاہتی تھی کہ آخر کون ہے جو اس کے پاس رکا ہے۔ وہ قدم قدم چلتا ہوا اندر آیا، زمل آنکھیں بند کیے سوتی بنی رہی۔ اسے سوتا سمجھ کر وہ اس کے بیڈ کے پاس رکھی سیٹ پر آ بیٹھا، بہت نرمی سے ہاتھ اٹھایا مگر واپس رکھ دیا۔ تمہاری آنکھوں میں یہ انجان تاثر دیکھ کر لگتا ہے تمہیں چھونے کا حق بھی کھو چکا ہوں۔ وہ نرمی سے کہہ رہا تھا اور وہ سن رہی تھی۔ کیا میری غلطی اتنی بڑی تھی کہ اتنے سال تڑپایا تم نے مجھے؟ میں کیسے رہا تمہارے بنا، تم جانتی نہیں ہو زمل۔ وہ بہت آہستگی سے کہہ رہا تھا مگر اس کی آواز بالکل صاف سن سکتی تھی۔ جانے سے پہلے ایک بار بھی میرے بارے میں نہیں سوچا تم نے؟ تمہاری عادت تھی مجھے، کان ترس گئے تمہاری آواز کو۔ کیا تم نے ان 10 سالوں میں ذرا بھی یاد نہیں کیا مجھے؟ وہ اب کی بار بولا تو لہجہ گیلا تھا۔ مجھے اتنی بڑی سزا دے دی تم نے زمل، تم بھی چھوڑ گئی تھی مجھے جیسے سب نے یتیم کر دیا تھا۔ وہ کہتے کہتے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر رونے لگا۔ یہ وہ پہلا لمس تھا جو اتنے سالوں بعد اس نے محسوس کیا تھا۔ تبھی اسے زمل کی سسکی سنائی دی، اس نے فوراً آنسو صاف کیے۔ اس سے دور ہوا تو دیکھا وہ دھیرے دھیرے آنکھیں کھول رہی تھی۔ اسے شدید تکلیف ہو رہی تھی کیونکہ اس نے دوائی نہیں کھائی تھی۔ آہ! درد کی شدت اتنی تھی کہ وہ بے ساختہ رو دی۔ فارس پریشان ہو گیا۔ کیا درد زیادہ ہو رہا ہے؟ ڈاکٹر کو بلاؤں؟ وہ بس اتنا کہہ سکا، اسے دیکھ اسبات میں سر ہلانے لگی۔ فارس ڈاکٹر کو لایا تو ڈاکٹر نے اس کی دوائیاں چیک کی۔ آپ یہاں 2 راتوں سے رکے ہوئے تھے مگر ان کا خیال نہیں کر رہے؟ دیکھیں انہوں نے آج رات کی دوائی نہیں کھائی، ورنہ یہ اب تک سو چکی ہوتی۔ انہیں کیئر کی ضرورت ہے، پلیز ان کا خیال رکھیں۔ ڈاکٹر تو کہہ کر جا چکا، جبکہ وہ ششتر تھا اسے دیکھ رہا تھا، تو وہ نیند میں نہیں تھی۔ تو کیا اس نے سب سن لیا تھا؟ وہ اسے بے یقینی سے دیکھ رہا تھا جو نظریں پھیر کر کھڑکی کو دیکھ رہی تھی۔ دوائی کھا لو، وہ اسے اٹھا کر بٹھانے لگا۔ اس کے لمس پر وہ اسے دیکھنے لگی۔ فارس نے اسے دیکھنے سے گریز کیا۔ دوا کھانے کے بعد وہ واپس پلٹنے لگا تو وہ بولی، یاد کیا تھا میں نے آپ کو۔ وہ بے ساختہ پلٹ کر اسے دیکھنے لگا۔ پھر رابطہ کیوں نہیں کیا؟ وہ اب واپس وہیں بیٹھ گیا۔ کیوں کرتی؟ آپ نے ٹھکرایا تھا مجھے، کس منہ سے آپ کے پیچھے آتی؟ وہ بولی تو لہجے میں شکوہ تھا۔ تم اس وقت بہت چھوٹی بچی تھی۔ اس نے جیسے یاد دہانی کروائی۔ میں تب بھی آپ سے محبت کرتی تھی۔ وہ بولی تو لہجہ گیلا تھا۔ فارس کا دل بے ساختہ دھڑکنے لگا۔ اور اگر میں کہوں کہ مجھے اپنی غلطی کا احساس ہے تو پھر؟ وہ اس پر امید نظروں سے دیکھ کر کہنے لگا، 10 سال بعد بھی آپ کو صرف غلطی کا احساس ہے؟ اس کی بات سمجھ چکا تھا۔ وہ بے یقینی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ ٹھیک ہے، آپ کو معاف کیا میں نے، بات ختم۔ وہ سر جھٹک کر دوسری طرف دیکھنے لگی۔ بات تو شروع ہی اب ہوئی ہے، مجھے صرف ایک بات کا جواب دو، آخر کب ختم کرو گی اپنی یہ ناراضگی، اپنی یہ انا؟ اس کی بات پر وہ طنزیہ انداز میں اسے دیکھنے لگی۔ یہ انا نہیں ہے، ناراضگی بھی نہیں۔ اچھا پھر کیا ہے یہ؟ وہ پوچھنے لگا تو وہ مسکرائی۔ انتقام۔ وہ اس کی بات پر ہنسی ہے۔ کس بات کا انتقام؟ کہہ تو رہا ہوں غلطی کی تھی، احساس ہو گیا۔ ہاں تو بس بات ختم۔ تم آخر کہنا کیا چاہتی ہو؟ وہ تنگ ہی آ گیا۔ اظہار محبت، اس کا مختصر جواب تھا۔ فارس چند لمحے اسے دیکھتا رہا پھر اس کے قریب جھکا۔ کیا یہ کافی نہیں کہ میں نے اب تک شادی نہیں کی؟ اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے بولا تو زمل کا دل بری طرح سے دھڑکنے لگا۔ اس کا میں کیا مطلب سمجھوں فارس شاہ؟ وہ آئیبرو اچکائے پوچھنے لگی۔ ایک بار پھر میرے کمرے کی رونق بنو گی؟ وہ نرمی سے کہہ رہا تھا۔ آنکھوں میں ڈھیروں جذبات تھے۔ زمل کچھ دیر کچھ نہ کہہ سکی، پھر طنزیہ مسکرائی۔ جیسا کہ میں نے کہا، انتقام اب بہت دیر ہو چکی ہے۔
میں اپنے لیے کسی اور کو منتخب کر چکی ہوں۔ زمل نے آنکھیں پھیر کر کہا تو وہ ناسمجھی سے اسے دیکھنے لگا۔ زیان؟ بہت جلد زیان سے بات کروں گی میں، کیونکہ میں تو آپ سے بہت چھوٹی ہوں نا۔ ایسا ہی ہے نا؟ وہ طنزیہ انداز میں بولی، جبکہ زیان کا ذکر سن کر وہ خود پر قابو نہ رکھ پایا۔ شٹ اپ، میری ہو تم صرف، بہت کر لیا میں نے برداشت۔ اگر میرا نہیں بننا تھا تو کیوں جاتے جاتے اپنی ڈائری میں انڈائریکٹلی مجھ سے اظہار محبت لکھ کر گئی تھی؟ وہ بولا تو وہ حیران تھی، پھر اسے یاد آیا کہ اس کی ایک ڈائری تھی جس میں وہ صرف فارس کی باتیں لکھا کرتی تھی۔ اس نے فوراً نظریں چرائیں۔ وہ میرا بچپن تھا، میں ناسمجھ تھی، تب کی بات اور تھی۔ وہ سخت لہجے میں بولی، اور اب تم جوان ہو چکی ہو اور کافی سمجھدار بھی، اور اب کے جذبات کچھ اور ہیں اور تم سب سمجھتی ہو، تو کان کھول کر سنو۔ میری نہیں بن سکتی تو نہ بنو، لیکن کسی اور کی طرف نہیں دیکھو گی تم، آئی سمجھ؟ وہ غصے سے کہہ کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ پیچھے وہ بے ساختہ مسکرائی، مطلب وہ واقعی اس کے لیے جذبات رکھتا تھا، ورنہ زمل کو لگا تھا وہ ٹین ایج سمجھ کر بھول جائے گا اسے۔ باہر آ کر وہ غصہ قابو کرنے کی کوشش کرنے لگا، پھر اسے اپنے الفاظ یاد آئے تو وہ سر پکڑ کر وہیں کرسی پر بیٹھ گیا۔ او گاڈ، میں نے یہ سب کیا کہہ آیا؟ کیا واقعی مجھے اس سے محبت ہو گئی؟ وہ اپنے جذباتوں پر حیران تھا۔ جب اگلے دن ڈاکٹرز نے اس کی چھٹی کا کہا تو وہ پریشان ہی ہو گئی، کیونکہ اس کے پاؤں میں فریکچر تھا اور اس کا اچانک چلنا ناممکن تھا۔ حل صرف ایک ہی تھا، اسے گود میں اٹھا کر لے جایا جائے۔ اقبال صاحب نے زیان کو اشارہ کیا تو وہ آگے بڑھا، تبھی اچانک فارس نے اس کا راستہ روکا۔ ویل چیئر منگوائی ہے میں نے، وہ بولا تو آنکھوں میں عجیب سرد مہری تھی، لہجہ سخت تھا۔ زیان سر چھٹک کر واپس ہوا۔ ویل چیئر پر اسے ہاسپٹل سے باہر لایا گیا، پھر بختاور نے اسے کار میں بٹھایا، اور جب گھر آئے تو وہ پھر سے پریشان ہوئی کیونکہ اس کا کمرہ اوپر تھا۔ کوئی بات نہیں بیٹا، میں ملازمہ سے کہہ کر سامان نیچے شفٹ کروا دیتی ہوں، بی جان نے اسے تسلی دی، مگر مجھے اپنے کمرے کی عادت ہے، وہ منہ بسوڑ کر کہنے لگی۔ تبھی زیان آگے ہوا، آؤ میں تمہیں چھوڑا ہوں۔ وہ جو بظاہر موبائل میں مصروف تھا، زیان کی بات پر ایک دم اٹھا۔ ضرورت نہیں، میں کافی ہوں۔ اس کے سخت لہجے پر بے ساختہ سب نے اسے دیکھا۔ فارس موبائل جیب میں رکھتے ہوئے زمل کے قریب آیا۔ زمل کی دھڑکنیں تیز ہوئیں، وہ اسے گود میں اٹھا چکا تھا۔ زمل آنکھیں بند کیے اس کی خوشبو محسوس کر رہی تھی، وہی پرانا احساس۔ بی جان نے مسکرا کر فارس کو دیکھا، وہ اسے کمرے میں لے آیا، بستر پر لٹانے لگا۔ اسی دوران زمل کے بال اس کی شرٹ کے بٹن میں پھنس گئے۔ بے ساختہ دونوں کی نظریں ملی۔ چہرہ اتنا قریب تھا کہ ذرا بھی ہلتے تو لب ایک دوسرے سے ٹکراتے۔ ہلنا مت، وہ سرگوشی کرنے لگا۔ زمل نے آنکھیں میچ لیں، اس کے بالوں کو بٹن سے نکال رہا تھا، نظریں اس کے کانپتے لبوں پر تھیں۔ فارس کے ہاتھ میں تیزی آئی تو زمل کی آہ نکلی، اور یہی وہ لمحہ تھا جب ان کے لب ٹکرائے، مگر حیرت، دونوں میں سے کوئی پیچھے نہیں ہوا۔ ہونٹ پر ہونٹ تھے، وہ دونوں گہری سانسیں لے رہے تھے۔ زمل کو اس کی بڑھتی شدت کا احساس ہوا تو اس کی شرٹ کو مٹھی میں دبوچ لیا، تبھی وہ اچانک پیچھے ہوا۔ زمل بھی دور ہو کر گہری سانس لینے لگی۔ فارس بے ساختہ دروازے کو دیکھنے لگا، پھر ایک نظر اسے دیکھا جو بس اسے ہی دیکھے جا رہی تھی۔ وہ سر جھٹک کر باہر جانے لگا، پھر رکا، دروازہ لاک کیا اور تیزی سے اس کی طرف بڑھا، اور اب کی بار وہ اس کی کمر کو مضبوطی سے تھامے اسے کس کر رہا تھا۔ نہ جانے کیوں مگر یہ سب بہت اچانک ہوا تھا۔ اس کے دل نے بغاوت کی تھی۔ زمل کی سانس رکی تھی، وہ اس کے سینے پر ہاتھ مارنے لگی تو وہ پیچھے ہوا اور نظر ملائے بنا ہی باہر چلا گیا۔ کمرے میں آ کر وہ تیز تیز سانسیں لینے لگا۔ یہ مجھے کیا ہو گیا تھا؟ وہ مجھ سے چھوٹی ہے اور میں… وہ کنپٹی سہلاتے ہوئے صوفے پر گرنے کے انداز میں لیٹ گئے۔ اگر وہ واقعی زیان کو پسند کرتی تو شاید آج مجھے روک دیتی، وہ یہ سوچ کر ہی مسکرایا۔ وہ اپنے ہونٹوں پر انگلی پھیرتے ہوئے اس کا لمس اندر تک محسوس کر رہا تھا۔ اس کے جسم کی خوشبو محسوس کر کے وہ اندر تک سرشار ہو رہا تھا۔ جذبات تھے کہ قابو میں آ ہی نہیں رہے تھے۔ اوف، وہ مجھ سے 15 سال چھوٹی لڑکی مجھے اپنے لیے کتنا پاگل کر چکی ہے۔ وہ سر جھکا کر مسکرایا تھا۔ دل نے خواہش کی ایک بار پھر اس کے پاس جائے، دماغ نے کہا اسے قانونی طور پر محرم بنا لیا جائے۔ اس دن کے بعد سے ان کے درمیان کوئی بات نہیں ہوئی، البتہ خاموش نظروں کا تبادلہ ہوتا رہتا تھا۔ بختاور کی شادی آ رہی تھی اور اپنے ننیالی کزنس کے ساتھ ڈانس پریکٹس کرنے اقبال کے گھر گئی ہوئی تھی۔ ادھر اسے یاد کر کے فارس کا برا حال تھا۔
اس نے فون اٹھایا اور زمل کو کال ملائی۔ دوسری طرف زمل کو اپنے موبائل کا ہوش ہی کہاں تھا۔ سب کا موبائل ایک زیان کے پاس پڑے تھے۔ زیان نے فون ریسیو کر کے کان پر لگایا تو اس کی آواز سن کر فارس کا حلق تک کڑوا ہوا۔ زمل کہاں ہے؟ وہ پوچھنے لگا تو زیان کی شیطانی دماغ نے کام کرنا شروع کیا۔ میرے ساتھ ہے اور اس وقت تو کسی سے بات نہیں کرنا چاہتی، تو تم ابھی ہمیں ڈسٹرب۔ فارس اس کی بات سنے بنا فون بند کرتے ہوئے اٹھا، والیٹ لیا، گاڑی کی چابی نکالی اور کمرے سے باہر نکلا۔ اسے باہر جاتا دیکھ کر بی جان نے اسے پکارا تو وہ رکا۔ اتنی رات کو کدھر جا رہے ہو؟ وہ پریشان ہی ہو گئی تھی۔ زمل کو لینے، وہ مختصر جواب دے کر آگے بڑھ گیا، جبکہ وہ پیچھے مسکراتی اسے دیکھ رہی تھی۔ دل نے بے ساختہ دونوں کے حق میں دعا کی تھی۔ وہ اقبال کے گھر پہنچ چکا تھا۔ وہ جیسے ہی مین ہال میں آیا، وہاں سب ڈانس پریکٹس کر رہے تھے۔ زمل جیسے ہی اسٹیپ لیتے ہوئے مڑی، بے ساختہ اس سے ٹکرائی۔ زیان یہ منظر دیکھ کر جلا تھا، جبکہ فارس اسے کمر سے تھامے کھڑا تھا۔ نظریں ملی، دل دھڑکے، اور فارس نے اس کا ہاتھ تھاما۔ گھر چلو، دیر ہو رہی۔ وہ عجلت میں لگتا تھا۔ سب رک کر اسے دیکھنے لگے۔ فارس، میں یہاں رکنے آئی ہوں، اس نے دہائی دی۔ شادی کو ابھی پورا 1 ہفتہ باقی ہے۔ گھر چل رہی ہو یا گود میں اٹھاؤں؟ اس نے سخت لہجے میں سرگوشی کی۔ آواز اتنی دھیمی تھی کہ بس وہی سن سکی۔ وہ بے ساختہ کسی کٹی پتنگ کی طرح اس کے ساتھ کھینچتی چلی گئی۔ کار میں خاموشی تھی جب اس نے خاموشی کو توڑا۔ موبائل پاس رکھا کرو، کوئی بھی کال اٹینڈ کر لیتا ہے۔ اس کی بات پر زمل نے نا سمجھی سے اسے اپنی کالز ہسٹری چیک کی تو فارس کا نمبر چمک رہا تھا۔ وہ سمجھ چکی تھی کہ یہ کس کا کام تھا۔ آپ کو کیوں برا لگ رہا ہے؟ آپ مجھ سے محبت تھوڑی کرتے ہیں۔ وہ منہ بسوڑ کر باہر دیکھنے لگی۔ فارس نے ایک ترچھی نگاہ اس پر ڈالی۔ اتنا کچھ کر رہا ہوں، پھر بھی تمہیں اظہار محبت کی چاہ ہے؟ فارس کی بات پر اس نے کاندھے اچکائے۔ ویسے میں اور زیان ابھی تک ایک ساتھ ڈانس کرنے والے تھے کہ آپ اسے جلانے کے لیے بول رہی تھی جب فارس نے تیزی سے اس کی بات کاٹی۔ اگر تمہیں لگتا ہے تمہارے مجھے جلانے سے میں جل کر راکھ ہو جاؤں گا اور جذبات میں آ کر تم سے اظہار محبت کر دوں گا تو غلط فہمی ہے تمہاری۔ میں بس کروں گا یہ کہ تمہارے اس کزن کی ہڈی پسلی ایک کر دوں گا اگر اس نے تمہیں چھوا بھی تو۔ اس کے سخت لہجے پر وہ خفگی سے دیکھنے لگی۔ فارس نے گاڑی آئس کریم پارلر کے سامنے لا کر روکی اور اتر کر باہر گیا۔ یہ وہی جگہ تھی جہاں وہ اکثر ساتھ آیا کرتے تھے۔ واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں 2 اسکوپس تھے۔ آپ کو یاد تھا کہ مجھے چاکلیٹ فلیور پسند ہے؟ اس نے ایک پیالہ تھامتے ہوئے کہا۔ مجھے تو یہ بھی یاد ہے کہ ایک ختم کرنے کے بعد تم میری آئس کریم کی طرف بھی دیکھو گی، اسی لیے یہ لو۔ فارس نے اسے دوسرا پیالہ تھمایا تو وہ بے ساختہ ہنس دی۔ اچھا، فارس کو وہ آج پھر سے وہی معصوم سی زمل لگی تھی۔ سنو، میں کچھ دنوں کے لیے جا رہا ہوں، وہ نرمی سے کہنے لگا تو زمل نے چونک کر اسے دیکھا۔ کہاں؟ کام ہے تھوڑا، باہر ملک۔ تمہارے بابا کے جو دوست ہیں ان سے ملنا ہے مجھے، آفس کے کچھ کام ہیں، وہ دھیمے لہجے میں کہنے لگا۔ وہ خاموش رہی۔ انتظار کرو گی میرا؟ وہ حسرت سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اگر آپ جانے سے پہلے مجھ سے نکاح کر لیں تو شاید۔ اس کی بات پر پہلے وہ حیران ہوا، پھر سر پھینک کر ہنسا۔ زمل نے آئس کریم کھاتے ہوئے رک کر اسے خفگی سے گھورا۔ یار، تمہاری کہانی تو پچھلے 10 سالوں سے نکاح پر اٹکی ہے۔ ایسا لگ رہا ہے جیسے کوئی بوائے فرینڈ ہوں میں تمہارا اور تمہیں چیٹ کر کے بھاگ جاؤں گا، جس کے ڈر سے تم بار بار نکاح کا کہتی ہو۔ وہ دلچسپی سے اسے دیکھ کر کہہ رہا تھا، ایسا نہیں ہے، میں ڈرتی ہوں۔ اگر آپ بوائے فرینڈ ہوتے اور مجھے چیٹ کرتے تو میں آپ کا کام تمام کر دیتی، مگر وہ کیا ہے نا کہ مجھے آپ بہت پسند ہیں۔ وہ اتنے پرسکون انداز میں بولی کہ وہ جو ہنس رہا تھا ٹھہر کر اسے دیکھنے لگا۔ پسند ہوں؟ اس نے جیسے تسلی چاہی۔ زمل نے اس بات میں سر ہلایا۔ ظاہر ہے، مجھے ہمیشہ سے آپ پر کرش تھا، بس اس ٹائم میں کافی چھوٹی تھی نا، تو اپنے جذباتوں کا عمل نہیں تھا مجھے۔ آپ کو لگتا ہے میں وہاں جا کر آپ کو بھول چکی تھی؟ ایسا نہیں ہے، وہاں بیٹھ کر بھی میں آپ کو اسٹاک کرتی تھی۔ زیان ہے نا، وہ ہیکر ہے، اس سے آپ کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس ہیک کروائے تھے میں نے تاکہ آپ پر نظر رکھ سکوں، اور وہ میرا دوست ہے، وہ جان کر آپ کو جلاتا ہے، ورنہ تو اسے ہر مہینے کسی نہ کسی نئی لڑکی سے سچی محبت ہو جاتی ہے۔ وہ بول رہی تھی اور وہ اسے حیرت سے دیکھ رہا تھا۔ تم نے میرا سوشل میڈیا ہیک کر رکھا تھا؟ او گاڈ!
تم مجھے اسٹاک کر رہی تھی؟ فارس پر تو حیرت کے پہاڑ ٹوٹ رہے تھے۔ وہ لڑکی جب وہ پیدا ہوئی تھی تو فارس 15 سال کا تھا۔ اسے فارس نے اپنے ہاتھوں میں بڑا کیا تھا۔ وہ لڑکی دوسرے ملک جا کر اس پر گہری نظر رکھتی تھی کیونکہ وہ اس سے محبت کرتی تھی۔ وہ حیران تھا۔ ظاہر ہے، آپ کو کہا تو تھا آپ میرے ہیں۔ میں نے سوچا تھا انتقام لوں گی آپ سے۔ اب بھی اپنی بات پر قائم ہوں۔ آپ نہ کریں اظہار محبت۔ میں بھی نہیں کروں گی آپ کا انتظار۔ ویسے بھی اتنا ٹال، اسمارٹ پلس ہینڈسم لڑکا بھلا کر ہی نہ دے محبت کا اظہار۔ اس کی باتوں پر وہ دلچسپی سے مسکرا رہا تھا۔ بختاور کی شادی گزر چکی تھی مگر وہ وہاں موجود نہیں تھا۔ جب وہ واپس آیا تو اس نے بی جان سے بات کی تھی کہ وہ اب زمل کو لے کر سنجیدہ ہے۔ پھر کیا ہونا تھا؟ بی جان نے ان کا نکاح فکس کر دیا تھا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ اس کی دلہن بن رہی تھی۔ شام کو نکاح تھا۔ زمل دلہن کے روپ میں بیٹھی خود کو دیکھ رہی تھی جب فارس اندر آیا۔ زمل نے بے ساختہ گھونگھٹ گرایا۔ وہ چمکتی نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ دل تھا کہ زور و شور سے دھڑک رہا تھا۔ کیا تم اب بھی ناراض ہو؟ نہیں۔ پھر منہ کیوں پھلائے رکھا ہے؟ اس کے پوچھنے پر وہ دوپٹے کے اندر سے اسے خفگی سے گھورنے لگی۔ جیسے آپ کو تو پتہ ہی نہیں، وہ روحانسی ہوئی۔ میں نہیں کرنے والا اظہار ہے محبت، بھول جاؤ اس بات کو۔ وہ اب خود آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر بال سیٹ کر رہا تھا۔ وہ اسے گھورنے لگی۔ اور اگر میں نے نکاح کے وقت انکار کر دیا پھر؟ وہ غصے سے بولی تو وہ پلٹ کر مسکرایا۔ پھر کیا؟ تمہاری وجہ سے خاندان کی کسی لڑکی کی قسمت کھل جائے گی، کیونکہ نکاح تو میں آج شام کو ہی کروں گا، پھر چاہے وہ کسی سے بھی ہو۔ فارس نے پرسکون لہجے میں کہا تو وہ کلس کر اسے دیکھنے لگی۔ میں بھی نکاح کر لوں گی کسی اور سے۔ وہ غصے سے بولی۔ ہاں، جیسے میں ہونے دوں گا، اٹھا لے جاؤں گا کمرے میں ڈائریکٹ۔ وہ جھک کر دوپٹے کے اوپر سے اس کے گال کو کھینچتے ہوئے کہہ کر چلا گیا۔ پیچھے وہ منہ بسوڑے بیٹھی رہ گئی۔ نکاح کی تقریب لان میں رکھی گئی تھی۔ سب مہمان آ چکے تھے۔ زیان بیچارہ گلے میں کیمرہ لٹکائے محبوبہ کے نکاح میں فوٹوگرافر کا کردار ادا کر رہا تھا۔ پھولوں کی بڑی چادر بنی ہوئی تھی جس کے ایک طرف فارس بیٹھا تھا اور دوسری طرف زمل کو لا کر بٹھایا گیا تھا۔ نکاح شروع ہوا تو زمل کی ساری ناراضگی اڑن چو ہو گئی، اور جس انداز میں اس نے جلدی جلدی قبول ہے کہا تھا، فارس سمیت سب اس کی بچگانہ حرکت پر سر جھکا کر مسکرا رہے تھے۔ نکاح ہوا تو دعا اور مبارکباد کے بعد وہ اٹھا، پھولوں کی دیوار کے بیچ راستہ بنا کر وہ اس کی طرف آیا۔ اس کا ہاتھ تھام کر اسے اٹھایا، پھر نرمی سے اس کا دوپٹہ اٹھایا۔ وہ مسکراتی نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی جبکہ چہرہ دیکھ کر بے ساختہ فارس کے منہ سے ماشاء اللہ ادا ہوا۔ پھر وہ زمین پر گھٹنے موڑے بیٹھ گیا۔ زمل سمیت سب نے اسے بے ساختہ ناسمجھی سے دیکھا۔ فارس نے جیب سے سرخ مخملی ڈبیاں نکالی۔ میں فارس شاہ سب کی موجودگی میں تم سے اظہار محبت کر رہا ہوں۔ مجھے تم سے بے حد محبت ہے زمل فارس شاہ۔ نہیں رہ سکتا تمہارے بنا میں ایک پل بھی۔ کیا تم میری زندگی میں شامل ہو کر اسے مزید حسین بنا دو گی؟ کیا تم ساری زندگی کے لیے میرا ساتھ قبول کرو گی؟ کیا تم ہمیشہ مجھے اتنا ہی چاہو گی؟ کیا تمہیں قبول ہے؟ وہ آنکھوں میں لاکھ چاہتے لیے سب کے سامنے گھٹنے کے بل بیٹھ کر اس سے اظہار محبت کر رہا تھا، اور وہ خوشگوار حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ دونوں کی آنکھیں بھیگنے لگی تھیں۔ قبول ہے، قبول ہے، قبول ہے، وہ بولی تو سب نے تالیاں بجائیں۔ فارس نے ڈائمنڈ کی رنگ اس کی انگلی میں پہنائی اور اٹھ کر اسے اپنے سینے سے لگایا۔ زیان نے منہ بسوڑ کر یہ منظر کیمرے میں محفوظ کیا۔ پھولوں کی سیج کے اندر وہ دلہن کے روپ میں بیٹھی بظاہر اس کا انتظار کر رہی تھی، مگر آدھی سے زیادہ چیزیں وہ کھا چکی تھی۔ یہ وہی چیزیں تھیں جو فارس نے اس کے نکاح سے پہلے شاپر بھر کر لا کر دی تھی۔ وہ جیسے ہی کمرے میں آیا اسے مصروف پا کر فارس نے گہری سانس لی۔ شادی کی پہلی رات ہے اور تمہیں چیزیں کھانے کی پڑی ہے؟ وہ پاس آ کر خفگی سے بولا تو کاندھے اچکائے مسکرائی۔ نائٹ ڈرائیونگ اس کی بات پر فارس بے ساختہ اس کے قریب ہوا۔ مجھے بھی نائٹ ڈرائیونگ ہو رہی ہے جانم۔ اس کے بے صبرے انداز پر وہ جو اچانک پیچھے جھکی تھی اپنے ہاتھ میں پکڑی چاکلیٹ کو دیکھنے لگی۔ آپ یوں کریں، کچھ سر کھا لیں، یہ تو میری ہے۔ اس کی معصومیت پر وہ دل کھول کر ہنسا۔ ظاہر ہے یہ تمہاری ہی ہے مگر تم میری ہو اور مجھے تو تمہیں کھانا ہے، تو پلیز جلدی یہ چاکلیٹ ختم کرو تاکہ میں اپنا کام شروع کروں۔ اس کے انداز پر وہ جھینپ کر مسکرائی۔ چاکلیٹ تو بہت ساری ہے، تھوڑا ٹائم لگے گا آپ کو۔
آپ یوں کریں نا کہ آپ سو جائیں، جب میری چاکلیٹ ختم ہو جائے گی تو میں آپ کو اٹھا دوں گی۔ اس کی چالاکی پر فارس نے اسے گھورا۔ ادھر دکھاؤ تم ذرا۔ فارس نے اس کی چاکلیٹ سے بڑی والی بائٹ لی تو وہ اسے گھورنے لگی۔ فارس نے آنکھ ماری۔ بہت بدتمیز ہیں آپ، ذرا بھی شرم نہیں، نئی نویلی دلہن کی چاکلیٹ کھا رہے ہیں۔ اس کی بات نظر انداز کر کے باقی کی چاکلیٹ لبوں میں دبائے اس کی گردن پر جھکا۔ وہ چاکلیٹ کو اس کی گردن پر پھیر رہا تھا۔ سمل اس کی کارروائی پر قطرہ قطرہ پگھل رہی تھی۔ فارس اب اس کی گردن پر ہلکی چاکلیٹ تو کبھی زبان تو کبھی لبوں سے صاف کر رہا تھا۔ چاکلیٹ ختم ہوئی تو وہ اٹھا۔ سمل نے رکی سانس بحال کی۔ مگر یہ کیا؟ وہ تو اب بھی چاکلیٹ کے شاپر میں سے ہی نئی چاکلیٹ نکال کر کھول رہا تھا۔ فارس، وہ متحیر انداز میں کہنے لگی تو وہ ہنسا۔ کیا ہوا؟ میں تو تمہاری مدد کر رہا ہوں چاکلیٹ ختم کرنے میں۔ وہ مزے سے کہتے ہوئے اس کی طرف جھکنے لگا جب وہ اٹھ کر بھاگی۔ اب ایک کمرے میں وہ دونوں ہی دوڑ رہے تھے، سمل آگے آگے اور فارس اس کے پیچھے پیچھے۔ جانتی تھی اس کے ارادے خطرناک تھے اور بالآخر اس کے ہاتھ آ چکی تھی۔ یقیناً پوری رات اس کی چاکلیٹ اپنے طریقے سے ختم کرنے میں گزارنے والا تھا۔